بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے لے کر فرش تک تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج 11 ربیع الاول ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ ساعت آنے والی ہے جس وقت یہ طیبہ کا چاند چمکا تھا۔ اور اس وقت میں پاکستان کی کیا بات کروں، دنیا بھر میں جو ہے وہ عید کا سماں ہے۔ جہاں جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے ہیں، وہ اپنے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھ رہا ہے، اس محبت کا، اس عقیدت کا اظہار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، لوگ کس طرح سے جشن منا رہے ہیں، عید میلاد النبی کی تیاری کس طرح سے جاری ہے، ہمارے رپورٹر وجیہ الدین نے آپ کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صبح بہارا منائیں گے ہم، جشن صبح بہارا منائیں گے ہم، مرحبا کی سزائیں لگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مرحبا کی سزائیں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے عاشقان رسول رات بھر سجاوٹ میں مصروف ہیں۔ گھر، گلیاں، روڈوں کو برقی کمکموں سے سجا رہے ہیں۔ سجانے میں مصروف عاشقان مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے عشق کا مہر ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہر سال سجاتے ہیں۔ یہ جو تیاریاں ہیں، یہ تیاریاں ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ سرکار کی آمد کے لیے کرتے ہیں، اور اس کا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کس انداز سے اس کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، اس کو کس دلی خوشنودی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آقا کی ولادت کے لیے تیاریاں کرتے ہیں ہر سال، اور ہر سال مزید ہمارے یہ سارے بھائی ہمارا تعاون کرتے ہیں، تو ہم یہ خوشیاں بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جو آپ کا نور آیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے، جو آپ کی ولادت ہوئی ہے، یہ باعث سعادت ہے ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، اس لیے ہم اس کو اتنے پرجوش طریقے سے بناتے ہیں۔ کراچی کے کوچہ کوچہ گھر، گلیاں اور چوراہوں کو نالین پاک اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو جشن منا رہے ہیں۔ کیمرامین میسم نقوی کے ساتھ وجیہ الدین، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کا سماں ہے دنیا کے ہر حصے میں، جہاں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود ہیں۔ اور بہت خوبصورت کلام جب اسکرین اوپن ہوئی تو حمد پیش کی، مبشرہ اعظم نے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گی۔ آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ کو ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ رائٹ، اچھا مجھے بریک لینا ہے، کیا وقت ہے، ہم ایک اور کلام سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سو ہم آپ سے کلام کی درخواست کریں گے، اور اسی کلام سے پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے، اور بریک کے بعد جو ہے انشاءاللہ مولانا شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو ان خوشیوں کو، یہ جو ولادت کا وقت ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری تعلیم فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ عرش سے لے کر فرش تک تمام عاشقان رسول جتنے بھی بستے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو۔ ایک غیر مسلم شاعر، غالباً جن کا نام ہے مہندر سنگھ بیدھی، وہ لکھتے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم کسی دین سے ہوں، ہم کسی دین سے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم غلامان شہ حیدر قرار تو ہیں، نام لیوا ہیں، نام لیوا ہیں، محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔
اور سنیے گا کہ ایک غیر مسلم جو سکھ ہے وہ کہہ رہا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، بھائی صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جو سکھ ہیں شاعر، وہ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ آپ سب کو یہ ساعتیں بہت بہت مبارک ہو، اور اسی حوالے سے ہماری تعلیم فرمانے کے لیے بہت محترم شخصیت جب بھی آتے ہیں ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت شائستہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو جشن عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ننھی مہمان بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی مبشرہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور اب ایک اور ننھی جو ہیں وہ عاشقان رسول نے جوائن کیا ہے، ان کا نام ہے انابیہ اقتدار۔ السلام علیکم انابیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی۔ اچھا، ابھی ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ مولانا صاحب، اگر میں ان ساعتوں کا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ان ساعتوں کا اگر ہم ذکر کریں، کیونکہ آپ بشر ہیں لیکن ایک بشر کی جیسے ولادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت اس سے یکسر مختلف تھی، تو میں اس حوالے سے چاہوں گی کہ آپ میری اور میرے دیکھنے والوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بہت سارے معاملات میں مختلف ہے جی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، بے شک، اور آپ کو اللہ عز و جل نے بشریت کا لبادہ اسی لیے عطا فرمایا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو جو عمل کر رہے ہیں وہ تو نور ہیں، اس لیے کر سکتے ہیں، ہم بشر ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بند کر دیے سارے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کفر، حضور کی نورانیت کا انکار کفر۔ نور کے پیکر میں بشر ہیں، سبحان ایسے اللہ، بشر ہیں کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں، سبحان ٹھیک ہے اللہ۔ نا۔ اب آقا علیہ السلام، ایک تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، جی، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کے لیے مکے کے تمام قبائل کی خواتین کے رشتے آ رہے تھے، ایون کہ خواتین آگے بڑھ بڑھ کر خود رشتے پروپوز کر رہی تھیں کہ آپ ہم سے شادی کریں۔ کیوں؟ انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا، مختلف کتب میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، کہ ایک شخصیت احمد ایسی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کائنات کا امام، جن کی وجہ سے ساری کائنات ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے ماتھے پر وہ نور چمکا کرتا تھا، سبحان اللہ، تو وہ اہل نظر خواتین دیکھا کرتی تھیں، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ نور ہم تک آ جائے، اور ہم اس لیے وہ ان سے شادی کی شادی خواہش کرنا رکھتے ہیں۔ چاہتی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارکہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، ہماری جان قربان، بے شک، آپ پر نکاح ہوا، اور آپ علیہ السلام کے والد محترم والدہ محترمہ سے، جب والد محترم سے آپ علیہ السلام والدہ محترمہ میں منتقل ہوئے، تو دوسرے دن جب خواتین نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کے حضرت عبداللہ کے چہرے سے وہ نور ماتھے سے اب نہیں تھا، کیونکہ وہ امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر میں منتقل ہو چکا تھا۔ پھر کہتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ 200، بعض روایتوں میں 2000 خواتین نے پھر اس کے بعد شادی ہی نہیں کی، کہ ہم نے تو یہ نور پانا تھا، ہمیں عبداللہ نہیں، عبداللہ سے زیادہ اس کے نور کی ضرورت تھی، کہ کاش ہم بھی یہ پاکیزہ خواتین میں شامل ہو جائیں کہ ہم یعنی کہ نبی کی ماں ہم بن جائیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت کی پر نور گھڑیاں آئیں تو نہ وہ رات تھی نہ وہ دن تھا۔ اچھا، آقا علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو صبح صادق قریب تھی۔ آپ علیہ السلام جب دنیا میں ورود فرمایا آپ نے، تو رات کا آخری حصہ چل رہا تھا، اور جب پورے کے پورے سرکار علیہ السلام دنیا میں تولد ہوئے تو اس وقت صبح ہو چکی تھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح صادق ختم، اور جو خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، ایسا خوبصورت لمحہ کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا، جس سہانی گھڑی
اچھا انہوں نے لفظ گھڑی استعمال کیا. اعلیٰ حضرت کی فراست پہ قربان, نہ صبح کا یا جسمانی رات یا جسمانی صبح, نہیں, جسمانی گھڑی چمکا اس لمحے کو کہا. بالکل, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اچھا پھر آقا علیہ السلام آئے تو امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نہ تو مجھے اور خواتین کی طرح درد ہوئے, نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی. کیسے ہوتی؟ رحمت للعالمین جو تشریف لائے, جو سب کے لیے رحمت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کیسی رحمت ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور فرما دیں جب آقا علیہ السلام تولد فرمایا تو میرے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا. ایسا نور ہوا کہ میں نے کیسر و کسرا کے مینار, جو ان کے محلوں کے مینار تھے نا, وہ تک دیکھ لیے. ایسا نور چمکا. اللہ اکبر. پھر کہتی ہیں کہ پھر مختلف خواتین جو وہاں موجود تھیں تو وہ کہتی ہیں, کوئی کہتی چلے آئیں ہم اس کی ناف, دیکھا تو آپ علیہ السلام کی تو ناف مبارکہ ہی نہیں ہے. یہ کیوں؟ یہ پوائنٹ بڑا نوٹیبل ہے, کیونکہ ماں کے پیٹ میں ناف سے خون کے ذریعے جو ہے بچے کو غذا ملتی ہے. جی, وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے بچے سے, دنیا میں آ کے اس سے کاٹا جاتا ہے. خون آپ کو پتہ ناپاک ہوتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو پاک ماں کے اس خون سے بھی آپ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم کو بالکل طیب و طاہر, سبحان اللہ, ایسا پیدا فرمایا کہ جس کی ہماری سوچیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو آپ کو ناف بریدہ پیدا ہوئے. کسی خاتون نے کہا چلیں جی اس کی آنکھ میں بچے کی فوراً نا سرما لگاتے ہیں. تو سرما لگانا پہلے سے پیدائشی سرما اللہ عز و جل نے جنت کا سرما لگا کے بھیجا ہوا ہے. اچھا کسی نے کہا چلو اس کو صاف کریں. صاف کس کو کریں؟ آپ تو جب پیدا ہوئے تو ایسی خوشبوئیں پھیلی ہیں, پورا گھر پورا مکہ معطر ہو گیا, پورے سب کو پتا چل گیا کہ وہ ہو کوئی شخصیت دنیا میں رونما ہوئی ہے. پھر اس رات اللہ عز و جل نے پورے مکے میں جن جن خواتین کی اولاد ہوئی سب کو بیٹا عطا فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ 1200 بچے اس رات بیٹے پیدا ہوئے, روایات ملتی ہیں اس کے بارے میں. اچھا پھر آقا علیہ السلام جب تولد فرماتے ہیں تو مائیں تو عموماً تکلیف میں, آپ تو تکلیف میں تھے ہی نہیں, آپ تو حیران تھیں. امی آمنہ رضی اللہ عنہا حیران تھی, آپ پر ایک کے بعد ایک حیرانیت کے پہاڑ آ رہے تھے. یہ کیا, میرا بیٹا ایسا, میری اولاد ایسی ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ اللہ عز و جل نے اتنا بڑا کرم کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, گودی وچ تیرے نبیاں دے سردا آ رہا ہے. تو جو دائی حلیمہ کے نصیب جاگے ہیں تو آقا کی والدہ محترمہ کے کیسے نصیب جاگے ہوں گے. یا میں ایک بات تھوڑی سی امت کے لیے عرض کروں گا, میرے نوجوان یوتھ جو آج ماں کا احترام نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ جی ماں کیا دماغ خراب کر رہی ہے, یار اماں تو یار بالکل بیکورڈ ہے, اماں بالکل کنزرویٹو ہو گئی ہے, ایسا ایسا بولتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ایک دن نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے جھرمٹ میں تشریف فرماتے تو آپ رونے لگے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کیوں نہیں؟ فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی. میں کسی دن نماز پڑھا رہا تھا, میری ماں مجھے پکارتی اے محمد, تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے, ہاتھ باندھ کر کہتا ہے جی امی جان حضور فرمائیے, حکم فرمائیے. لیکن افسوس آج ہمارے نوجوان, آج ہم میلاد منا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, کیریکٹر کو بھی اسٹڈی کرنا. اگر ہم ان کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے عشق کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ان کی صفات ہیں, جو ان کی سنتیں ہیں, اس پر عمل کرنا ہی یہ شرط ہے اس عشق کی. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں انابیہ سے اب درخواست کروں گی کہ آپ کلام پڑھیے اور پھر اسی سے ہم بریک پہ چلے جائیں گے. بریک کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا انشاءاللہ. جی انابیہ. ماشاءاللہ بہت خوب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مبشرہ. بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. آپ لوگ کی لینگویج کیا ہے؟ تب بھی میں بولوں گا پنجابیوں کا ایکسنٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اب میں یہ کہنا تھا اگر یہ پنجابی نہیں ہے تو اتنا اچھا پنجابی پڑھنے پہ کمال ہے. جی جی, پنجابی بولے نہ بولے ان کو ایکسنٹ بہت اچھا. ہم لوگ ذرا تھوڑا جمع کے بعد کتا. ہاں آپ لوگ وہ ایفرٹ شو کرتے ہو نا پڑھنے کے لیے, ہم ایفرٹ نہیں لگاتے کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے نا. ہاں, آئی ایم آلسو لائک پنجابی. میں ایز اے لینگویج نہیں بول سکتی لیکن ایکسنٹ
جب آپ پڑھو تو کافی اچھا ہے. اچھا جی, اور یہاں پر یہ بھی گفتگو بھی جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایک اور بہت خوبصورت نعت خواں نے جوائن کیا ہے. ارسا ہمایوں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اچھا علامہ صاحب, جہاں آپ نے آپ کی ولادت کے وقت کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی سے بیان کیا, وہاں آپ نے دائی حلیمہ کا بھی ذکر کیا, بی بی حلیمہ کا. میں چاہوں گی جب آپ کو ان کی گود میں لایا گیا, اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی, اور پھر کس طرح سے آپ نے بہت محبت سے ان کی پرورش کی, اور اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا. پھر آپ کی مکی زندگی جو آگے بڑھتی ہے, آپ کی جو مشقتیں ہیں, جو لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے رہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں, جب دائی حلیمہ, یہ عرب کا نا رواج تھا کہ یہ لوگ جا کے نا جو پیدا ہوئے بچے ہوتے تھے نا, تو ان کو لے آتے تھے ایز اے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میڈ ہوتی تھی یا گھر کی وہ دائیاں ہوتی تھی, دودھ پلاتی تھیں بچوں کو. اچھا, یہ وہاں کا رواج تھا کہ مائیں جو ہے نا بچوں کو دے دیا کرتی تھی. اچھا, یہ زیادہ تر امیر گھرانوں کے ہوتے تھے بچے, کہ جن کی مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو دائیوں کو دے دیا کرتی تھی. اچھا, جب دائی حلیمہ چلی تو ان کی اونٹنی کمزور تھی. اس کے بعد یعنی وہ خود بھی کافی غریب تھیں, ان کی اونٹنی کمزور تھی, وہ چل پھر نہیں سکتی تھی, زیادہ تیز بھاگ نہیں سکتی تھی. دیگر دائیوں کی اونٹنیاں تیز تھیں, وہ کہیں سب بڑے بڑے امیروں کے گھروں کے بچے انہوں نے ہائر کر لے لیے. اب جب دائی حلیمہ پہنچی تو پورے مکے میں سارے بچے تو جا چکے تھے, صرف حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا صاحب تھے, ان کے گھر میں آپ یعنی کہ موجود تھے. اب آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے, ٹھیک ہے نا. اب نے بولا یار یہ یتیم بچہ ہے, ابھی یہ لوگ پتہ نہیں پیسے دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے, ہماری خدمت ویسی ہوگی نہیں ہوگی. بہرحال جب کہیں بھی بچہ نہیں ملا تو دائی حلیمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کاشان اقدس پر پہنچ جاتی ہیں, اور آقا علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے بچہ دیکھا, اس کا چہرہ دیکھا, تو میں حیران رہ گئی کہ میں چاند کو زیادہ روشن سمجھوں یا اس بچے کے چہرے کو زیادہ روشن. سبحان اللہ, اتنا خوبصورت بچہ کہ میری زندگی میں میری آنکھوں نے کبھی ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں. اچھا, جب گود میں لیا ہے, فرماتی ہے میں کمزور تھی, میرے جسم میں کپکپی تھی, میں یعنی ٹائرڈ فیل کر رہی تھی, تھکی ہوئی تھی میں. جیسے میرے آقا علیہ السلام میرے ہاتھوں میں آئے ہیں, میرے جسم میں ایک نئی توانائی بڑھ گئی. مجھے ایسے لگا میں جوان ہو گئی ہوں, مجھے ایسے لگا کہ میں اس دنیا کی سب سے فٹ ترین خاتون ہوں. اور جب میں لے کر اپنی اونٹنی پر بیٹھتی ہوں, مجھ سے کئی گھنٹے پہلے اونٹنیاں جو نکل چکی ہیں بچوں کو لے کے, جب میں بیٹھتی ہوں تو میری اونٹنی تو جولانی سے کھڑی ہوتی ہے, اس کی چال میں ایک سرشاری ہے. وہ کہتی ہے کہ ہٹو بچو, مجھے جانے دو, اس لیے کہ آج محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب خدا میرے اوپر آ چکے ہیں. اب تو وہ اونٹنی تھی خراما چل ایسے رہی تھی, بھاگ ایسے رہی تھی. اچھا, اونٹ جب بھاگتا ہے کبھی اگر تو یہ منظر دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. آپ جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں نا تو ایک خاص قسم کی ایک جمپنگ آتی ہے, جو ہمیں کم از کم جو ہم کو عادت نہیں ہے نا, انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن جو اونٹنی جب چلی ہے, اس کی محدثین نے اور محققین نے اس کی رفتار بتائی ہے کہ وہ جو کئی گھنٹے پہلے اونٹنیاں بھاگی ہوئی تھی, گئی ہوئی تھی بچوں کو لے کے, ان سب کو نہ صرف پیچھے چھوڑا بلکہ ایسے چل رہی تھی. امی دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جیسے مجھے لگا میں کشتی میں نہیں بیٹھی ہوتی, اسموتھ, کوئی جھٹکا نہیں, کوئی انکمفرٹیبل کچھ بھی نہیں. ایسا لگا کہ میں تیرتی چلی جا رہی ہوں, اور میں دیکھتی جا رہی تھی وہ ساری اونٹنیاں, سارے لوگ پیچھے, اور میں اپنے گھر پر پہنچی. جب میں گھر پر پہنچی تو میرے گھر میں چراغاں ہو گیا. جب آقا علیہ السلام میرے گھر میں لے کر داخل ہوئی تو میرا گھر ایسا روشن ہو گیا, میں حیران ہو کے کبھی کھڑکیوں کو دیکھتی ہوں, کبھی دروازوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ روشنیاں کہاں سے آ رہی ہیں. جب میں نے رخ مصطفیٰ دیکھا تو سارا نور آپ کے چہرے کا چھلک رہا تھا. میرا اندھیرا گھر اجالا ہو چکا تھا, میرے گھر میں رونق آ چکی تھی, میرے گھر میں ایسی برکتیں آئیں کہ بس میں وہ بیان نہیں کر سکتی. محدثین نے فرمایا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ آپ کا انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے اور رضائی بھائی اور بہن بھی تھے. تو آپ ہمیشہ دائی حلیمہ صاحب امی صاحبہ کا ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے, دوسری طرف کا چھوڑ دیتے تھے اپنے دیگر بھائیوں بہنوں کے لیے کہ ان کا حق نہ جائے.
کیسے اتنا کرتے, جو لوگوں کے, جو گرتوں کے سہارے, جو سب کے حقوق دلانے کے لیے دنیا میں انسانیت کے حقوق دلانے آئے, وہ حق تلفی کسی کی کس طرح کر سکتے ہیں؟ بے شک, بہت خوب ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں. میری بہنیں بھی موجود ہیں یہاں پر, کلام بھی جاری ہے. میں بریک لوں گی لیکن آپ سے درخواست کروں گی کہ جو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا, اور ولادت ہوتی ہے, تو یہ جو محبت ہے اس میں صرف میں آپ سے اتنا چاہوں گی کہ درود پاک آپ اپنے لبوں پر جاری رکھیں, تاکہ اس محفل کے صدقے ہم جو ہے وہ نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں, اور اس نذرانے کے صدقے میں رب تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے. بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب صرف میں ایک چیز یہ چاہوں گی کہ یہ جو درود پاک کا تحفہ ہم امتیوں کو ملا ہے, اس بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مختصراً بیان کر سکیں تو وہ کیا جملے ہوں گے؟ دیکھیں درود اصل میں ہے کیا؟ جی, اللہم صلی علی, اے اللہ تو رحمت بھیج بے شک, علی محمد, محمد پر. تو کیا محمد کو رحمت کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود رحمت ہے, رحمت اللہ. اصل میں جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے نا, تو اعلیٰ ظرف ہمیشہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے. بے شک, ہم نے کہا اے اللہ, ریکویسٹ کی اللہ سے, تو رحمت بھیج, رحمت والا خود رب, رحمت للعالمین محبوب. تو ہم حقیر فقیر, جب کسی بادشاہ کو کبھی کوئی فقیر کوئی تحفہ دیتا ہے نا, بادشاہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق اس کو تحفہ دیتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم اللہ دیکھتے ہیں اللہ تو رحمت بھیج اپنے محمد پر, ان کی آل پر, ان کے اصحاب پر, سب پر رحمتیں اور برکتیں بھیج. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بندہ ہو کے مجھے کہہ رہا ہے, چل پکڑ, تیرا دامن ہی نہیں بھرے گا, تیرا دامن چھوٹا پڑ جائے گا, اتنی میں تجھ پر رحمتیں نازل سبحان کروں اللہ. گا. اللہ پلٹ کر ہمیں جو رحمت اللہ ہمیں دیتا ہے, حضور نے فرمایا مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو, یہ تمہیں غنی کر دے گا, غربت دور کر دے گا, کیونکہ یہ بہترین عبادت ہے. تو مجھے امید ہے آپ کے لبوں پر درود پاک جاری رہے گا. میں یہاں لوں گی ایک بریک, اور ملوں گی آپ سے بریک کے بعد انشاءاللہ. جی اٹھا پاکستان میں. ذکر ہو رہا تھا, تو درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے, درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے, اسے یہ چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام. مجھے امید ہے آپ کے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رہے گا. یہ محفل جو ہے, ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس محفل کو سجائیں, وہ بلاتے ہیں جن کو بلاوا ہوتا ہے, تو یہ بھی رب کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے علامہ صاحب نے بیان کیا. میں علامہ صاحب آپ سے چاہوں گی کہ ہم سب کی تعلیم فرمائیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی, یعنی جو میریٹل لائف آتی ہے نا, جی, تو اس میں سب سے پہلے ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہو جاتا ہے. جی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریباً 25 برس. آپ علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ کا چرچا, آپ کے اعلیٰ کردار کا چرچا, صادق و امین ہونے کا چرچا پورے مکہ شریف میں, بلکہ بلاد عرب کے اور شہروں میں بھی پہنچ چکا ہے. تو وہاں ایک بہت نوبل خاتون, بہترین بزنس ویمن آف دی ورلڈ آف دیٹ ٹائم, امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, شام میں, دمشق میں, مصر میں, اور نہ جانے کن کن ممالک میں, عراق میں آپ کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ ان شخصیت سے کہو کہ یہ میرا مال تجارت لے کے جائیں. مال تجارت لے کر جاتے ہیں. یہ ایک الگ پورا واقعہ ہے. میں آتا ہوں واپسی کے اوپر, کہ پوچھتی ہے کہ تم نے محمد علیہ السلام کو کیسا پایا؟ کہا ایسا پایا کہ ان جیسا کسی کو پایا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایسا پایا کہ انہوں نے جا کر ہمارا مال جو تھا نا, اس کے 2 حصے کیے. ایک وہ حصہ جس میں کچھ نقص تھا, اور ایک وہ حصہ جس میں بالکل نقص نہیں تھا, بالکل بہترین تھا. لوگ آتے ہیں ان کو بتاتے تھے یہ نقص والا مال یہ اتنے کم پیسوں میں, اور یہ بالکل صحیح کام یہ اتنے پیسوں میں. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ تم یہ نقص والا مال مکس کر کے بھی دے دیتے, ہمیں تو پتہ نہ چلتا. کیا تمہیں تو پتہ نہ چلتا, لیکن وحدہ لا شریک کی ذات کو ضرور پتہ اللہ. یہ آقا علیہ السلام کا کردار کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے.
اب آئیے یہاں پر میں جگہ جگہ پر نا ہم جو ہمیں وہاں پوائنٹس ٹو پونڈر مل رہے ہیں نا وہ جی ہم بالکل، لیں گے. وہ ہمیں سمجھ من غش فلیس منی، حضور نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے اللہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں جی جھوٹ بول کر کام ہی نہیں ہوتا. میرے آقا وہاں بھی سچ فرمایا. ابھی بعثت مبارکہ نہیں اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے. نوجوانی ہے، بھرپور جوان ہے. ہمارا یہ جو تاجر کیسے کہتا ہے کہ جی ہمارا جھوٹ کے بولے بغیر بکتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا، بالکل حضور نے فرمایا جو سچا تاجر ہے، سچا تاجر کل قیامت کے دن صدیقین یعنی انبیاء اور رسول کے بعد جو سیکنڈ ہے نا درجہ وہ صدیقین کا ہے. فرمایا جو سچا تاجر ہے وہ کل صدیقین میں اٹھایا جائے گا. علامہ صاحب میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح سے وہ جو کاربونیٹڈ ڈرنک سوڈا ڈرنکس کی بوٹل ہوتی ہے 2.5 لیٹر کی بوٹل ہے اور اس میں پیٹرول وہ لیتا ہے 3.5 لیٹر. اب آپ سوچیں، مطلب آپ امیجن کریں کہ 2.5 لیٹر کی بوٹل میں 3.5 لیٹر پیٹرول پمپ والا آپ کو پیٹرول دے رہا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے، مطلب اتنی زیادہ بے اگر آپ ایمان. جائیں گے نا وہ لوگ کہیں گے جی اس کی ڈینسٹی کم ہے، یہ اس لیے پتلا ہے تو زیادہ آ گیا اور یوں ہے تو ہے. Seriously. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائیں ان تمام فضولیات سے. تو امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ علیہ السلام کے یہ خواص دیکھے، یہ فضائل دیکھے، یہ خصائل دیکھے تو آپ نے خود رسول اللہ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ، میں یہ فخر محسوس کروں گی کہ آپ مجھ سے نکاح فرمائیں. آپ نے دعوت نکاح بھیجی. اللہ اکبر. آج کے دور میں ہمارے ہاں کیا کبھی کوئی لڑکی والے، کبھی کسی لڑکے والوں، میرے پاس تو آتے ہیں نا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، لڑکے والے خود چل کر آ جائیں اور ہمارے سے رشتہ مانگنے. میری بیٹی کے لیے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے فلانے رشتہ دار آ جائیں اور اپنے بیٹے کے لیے میرے رشتہ. ارے بھائی تم خود چلے جاؤ، یہ ٹرینڈ ختم کرو. یہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اب پھر ہم جب یہ ٹرینڈ ختم نہیں کرتے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑکے لڑکیاں بھاگ کے جاتے ہیں، پھر وہ فلموں کو دیکھ کے ایک گھٹنے پہ جھک کے وہ کہتا ہے جی پھول لے لو، ڈو یو میری می. پھر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ہم کو پسند ہے. نبی والوں کی سنت ہم کو پسند نہیں. صحیح. کتنی بری بات ہے یہ. بہرحال ہمیں یہ ٹرینڈ بھی لانا پڑے گا کہ اگر خواتین، لڑکی کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کے ماں باپ سے جا کے خود بات کریں. اس میں کوئی شرم اور کوئی حیا کی بات نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں جی کڑی والے ایسی کیسے جائیے، ہم کیسے چلے جائیں. لڑکی والوں کو ویسے بھی تھوڑا ایک قدم نیچے رکھا جاتا ہے، دبا کے رکھتے ہیں. کھانا صحیح نہیں دیا، وہ جہیز صحیح نہیں دیا، اس کا جوڑا صحیح نہیں تھا، اس کے لیے جو انہوں نے ہار ڈالا وہ صحیح نہیں تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب چیزیں میرے آقا علیہ السلام کا نکاح مبارکہ ہو جاتا ہے. امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کی کم و بیش 25 سال کی زندگی، جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام پھر نکاح فرماتے ہیں. آپ کی اولاد کے حوالے سے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی زینب، بی بی کلثوم، بی بی رقیہ، یہ چاروں بیٹیاں آپ کی. اچھا ایک چیز اور بڑی اہم کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ واز ڈائیورسی بیفور دیٹ نکاح. 2 مرتبہ اور ایک روایت میں 3 مرتبہ کی اب ڈائیورسی تھی. اور آپ عمر میں بھی بڑی تھی، اور عمر میں بھی، اور عمر میں آپ 40 سال مبارک اور حضور نبی کریم علیہ السلام 25 سال. ایک دیکھیں ایج ڈفرنس، بظاہر 15 سال کا، اوپر سے خود نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی یہ کیا ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے درس کے لیے، ہماری تدریس کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہم کیوں نہیں اپنی کتابوں میں، ہم اپنے نصاب میں کیوں نہیں ڈالتے؟ کاش ہم نے یہ ڈالا ہوتا تو بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہوتی کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت، ہماری امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سنتیں ہیں. پھر ہر بیوی آپ کی زوجہ محترمہ یہ سمجھتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے. سبحان اللہ. یہ معیار قائم کرنا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اے لوگوں، یہ خطبہ حجت الوداع، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے معاملے. 3 مرتبہ فرمایا اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں، یعنی بیویوں سے مراد ہے. فرمایا کہ اپنی اللہ سے ڈرو اس لیے کہ یہ تمہاری رعیت ہیں. اچھا آج ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے، فون کرتا ہے حضرت صاحب یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہو گیا، سونا کو پکڑتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، کام نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، وہ نہیں کرتا. اسی فرسٹریشن کے اندر، بلکہ اس فرسٹریشن کے علاوہ بھی بیوی کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے. اور فلانے کی بچی چپ کر جا، ابھی 3 جملے بولوں گا فارغ کر دوں گا. یار وہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے؟ نہیں. حضور نے فرمایا وہ دل کے مقام سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی ہے سب سے، یہ جو پسلی ہے نا اس طرح سے پیدا ہوئی، اس کو دباؤ گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. بالکل ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. حضور نے فرمایا اس سے محبت کرو. اور
فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے. اور یاد رکھو میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بہترین ہوں. اب جب ہمارے مرد حضرات اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں گے, عورتوں کو انفیریئر سمجھیں گے, دیٹ مینز یو آر ناٹ فیئر ایٹ آل, ناٹ ایون ان دا آئی آف اللہ, آلسو ان دا آئی آف رسول اللہ علیہ السلام. کہ آپ جب تک اپنی ازواج کو وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ عزت نہیں دو گے. ہمارے یہاں بیوی سے بات کرنے میں تو یہ کر لے, تو وہ کر لے, تو سنتی نہیں. آپ کہنے میں آپ کی جان کیوں جاتی ہے, بیوی کو ریسپیکٹ دینے میں آپ کی جان کیوں جاتی ہے؟ یہ ہمارے نوجوان, خاص طور پہ شادی شدہ, میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ان کی اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کی, لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی. بھائی شادی از ناٹ. علامہ صاحب اخلاقی تربیت پہ آپ نے کہا, ہمارے ہاں جب لڑکی تھوڑی سمجھدار ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سمجھدار ہوگی اس کی شادی کر دو, اور جب لڑکا بالکل ہی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت بگڑ گیا, اس کی شادی کر دو سدھر جائے گا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ دو ڈفرینٹ لیولز کی, ایکسٹریم لیولز کی بات کر رہے ہیں. سو اس لیے وقت بھی کم ہے لیکن بڑا خوبصورت یہ موضوع ہے, اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. اور سب سے پہلے تو ہم تمام بیٹیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں عزت ملی, احترام ملا, ہمیں رحمت کا درجہ ملا, ورنہ آپ سے پہلے تو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتے تھے. تو یہ عزت اور یہ مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ عزت اور مرتبہ چھیننے والے؟ بیوی آپ کو چاہیے, ماں آپ کو چاہیے, کچھ لوگوں کو شاید بہن بھی چاہیے, لیکن بیٹی آپ کو نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ جب اس رشتے کو, اس رتبے کو رب نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم پر نواز دیا, تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر سوچ رکھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ عزتوں کا احترام کر سکیں, اپنے ماں باپ کی لاج رکھ سکیں. علامہ صاحب وقت کی کمی ہے, بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ارسا موجود ہیں, ارسا آپ کا بھی بہت شکریہ. مبشرہ آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی, اور آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. ایک خوبصورت محفل ہم نے آپ کے لیے انشاءاللہ اہتمام کیا ہے, جو آپ کل جی اٹھا پاکستان میں دیکھ سکیں گے, تو ضرور دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.